بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آئیے آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک واقعے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اعلی مقام ہیں کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسن بصری علی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی سلسلوں کے سرخیل کا درجہ رکھتے ہیں اور روحانی سلسلے بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے ہیں۔ محققین لکھتے ہیں کہ ان کی رگوں میں روحانیت کا خون بہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت منکسر المزاج تھے۔ ان میں اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ ان میں تکبر بالکل نہیں تھا، حتیٰ کہ کتے کو بھی وہ خود سے بہتر سمجھتے تھے۔ کوئی کتا نظر آتا تو دعا فرماتے، اے اللہ پاک تو اس کتے کے طفیل مجھے قبولیت عطا فرما دے، یہ تو بے زبان ہے، اس کے کیا گناہ ہیں، جبکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے گناہ تو پھر گناہ ہیں، تو لہٰذا تو میری مغفرت فرمانا۔ اسی طرح ایک بار امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت بلا شبہ کہ آپ ایک بہت نیک انسان ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے، کل اگر روز قیامت میری بخشش ہوگی تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھوں گا، اور اگر میری نجات نہ ہوئی، اگر میری بخشش نہ ہوئی اور کسی امر میں میری پکڑ ہو گئی تو کتا مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہے، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو بے زبان کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ان کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اس قدر عاجزی انکساری آپ میں کس طرح پیدا ہو گئی؟ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اس قدر عاجز ہیں، جبکہ آپ تو امام التابیر ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا۔ فرمانے لگے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا اور دریائے دجلہ کی جانب چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر اذکار کروں گا، کیونکہ اولیاء کی یہ بھی عادت شریفہ ہوتی ہے کہ یہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پر بیٹھ کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کھلی فضا میں جب لا الہ الا اللہ کے نعرے لگتے ہیں اور یہ کلمہ جب بھی فضا میں گونجتا ہے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ رواں دریا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک یہ بھی ذاکر بیٹھا ہے اور دوسرا ذکر کرتے بہہ رہا ہے۔ ذاکر ملتے ہیں تو ذکر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک مزاج ہے بزرگوں کا۔ فرماتے ہیں، جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ دریا کے کنارے پر ایک حبشی شخص بیٹھا ہے، اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے اور ساتھ ہی شراب کی بوتل اور گلاس پڑے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا، یا اللہ، کیا یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو کھلا گناہ کر رہا ہے، ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے، شراب کی بوتل بھی ہے، گلاس بھی پڑے ہیں، خود بھی وہیں پڑا ہوا ہے، تو یا اللہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے۔ دل میں یہ خیال آیا، ابھی میں یہ بات سوچی ہی تھی کہ دریا میں سے کشتی کا گزر ہوا جس میں 7 آدمی سوار تھے۔ کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی کنارے کی طرف آئی، وہ ایک دم الٹ گئی اور سارے کے سارے مسافر دریا میں ڈوبنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آدمی اٹھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ڈوبنے والے میں سے 7 لوگوں میں سے 6 کو زندہ بچا لیا۔ جب بچا لیا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم کم از کم 7ویں آدمی کو بچا سکتے تھے، بس یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر وہ حبشی کہنے لگا، اصل میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو اتنا بڑا امام بنا ہوا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی ہے یا پھر نہیں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھ کر جو اندازہ فوراً قائم کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے جو تو نے سوچا، وہ تیرے باطن کی نشاندہی نہیں تھی، بلکہ تو نے میرے ظاہر سے اندازہ لگا لیا۔ حالانکہ وہ عورت جو میرے قریب بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے، اور وہ شراب کی بوتل ان گلاسوں میں ہم نے پانی بھر کر رکھا ہے پینے کے لیے۔ میں نے یہ سب تیری باطنی آنکھ آزمانے کے لیے یہ سب نظارہ کروایا تھا، اور تو یہ سب دیکھ کر فوراً اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھنے لگا۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سوچا یہ کوئی غیبی آدمی ہے
जो इन्होंने यहाँ इस तरीके से मेरी आजमाइश कर ली। फरमाते हैं मैं फ़ौरन उनके कदमों में गिर गया और कहने लगा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बारे में गलत तसव्वुर किया और खुदा के लिए जिस तरह आपने इन 6 आदमियों को बचा लिया, आप मुझे भी तकब्बुर से बचा लें। मैंने ख़ुद को आपसे बेहतर समझा लेकिन हकीकत कुछ और निकली। आप अल्लाह से दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक मुझे तकब्बुर से पाक कर दे और मेरी बातनी आँख खोल दे। ये सुनकर इन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह इनको बसीरत की आँख अता फरमा दे, यानी इनके तकब्बुर को दूर कर दे। बस जैसे ही इन्होंने दुआ फरमाई, वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह पाक ने मेरे दिल को झुका दिया और मेरे अंदर से तकब्बुर को दूर फरमाकर मेरी आजिज़ी और इंकिसारी वाला मुझे बना दिया। हिकमत ये है कि एक तो हमें इंकिसारी से रहना चाहिए, क्योंकि आज का इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और बेसबब दूसरों के बारे में अपनी राय कायम कर लेता है, जो कि एक कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इसलिए फरमाया था कि वो आजिज़ी इख्तियार करे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इंसान की औकात मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और दोबारा मिट्टी में मिला देगा। बस अल्लाह जिसको चाहे इस मिट्टी में से इसको सोना बना दे, किसी को हीरा बना दे, ये अल्लाह पाक के इख्तियार में है। और दूसरा मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, तकब्बुर वो गुनाह है, तकब्बुर वो जहर है जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया, जिसने फ़रिश्तों के सरदार को मलऊन कर दिया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जितनी चाहे नमाज इंसान अदा कर ले, जितनी चाहे नेकियां कर ले, जितने चाहे अच्छे अमाल कर ले, अगर इसके दिल में ज़रा भर भी तकब्बुर है तो वो जन्नत में नहीं जा सकती, इसकी बख्शिश नहीं हो सकती। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिस इंसान के दिल में मक्खी के सर के बराबर भी तकब्बुर होगा, मैं इसे मुआफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तकब्बुर शैतान की सिफ़त है, तकब्बुर इब्लीस की सिफ़त है। इब्लीस ने तकब्बुर किया था और अर्श से फ़र्श पर आ गिरा और क़यामत तक लानती करार दे दिया गया। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर आपके दिल को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं, आप किसी को अपने बराबर नहीं समझते। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, आपके सामने ऐसी कुछ मिसालें होंगी कि वो लोग जो कुछ नहीं थे, लेकिन जब उनको ओहदा मिला, जब इनको थोड़ा सा पैसा मिला, तो इनके अंदर तकब्बुर आ गया। वही लोग जो कभी आपके साथ बैठा करते थे, आपके साथ गम दुख दर्द में शरीक हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही इनको कोई मुकाम मिला, जैसे ही इनके पास पैसा आ गया, जैसे ही इनको कोई रुतबा मिला, इनके अंदर तकब्बुर आ गया। इन्होंने आपके साथ बैठना भी मुनासिब ना समझा। आपके दोस्तों के अंदर ऐसे लोग होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, आपके मुआशरे में होंगे, आपके रिश्तेदारों में भी होंगे, जो कभी कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही इनको कोई मुकाम मिला, पैसा मिला, कोई रुतबा मिला, इनके अंदर तकब्बुर आ गया। तकब्बुर इंसान को फ़ना कर देता है, तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। इंसान को समझ जब आती है जब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की वीडियो को आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।